معروف عالم، فلسفی اور شاعر ابوالفتح عمر خیام بن ابراہیم نیشاپوری کا اصل میدان علم حیت یا علم نجوم، ریاضی اور فلسفہ رہا، لیکن ان کی عالمی شہرت کا باعث ان کی رباعیاں بنیں۔ ان کی رباعیوں کا ترجمہ شاید سب سے زیادہ اور دنیا کی تمام تر بڑی زبانوں میں ہوا ہے۔ اردو میں تو بہت سے لوگوں نے ان کی رباعیوں کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1000 سال بعد بھی عمر خیام کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ 1970 میں چاند کے گھڑے کا نام عمر خیام رکھا گیا۔ یہ گھڑا کبھی کبھی زمین سے بھی نظر آتا ہے، جبکہ 1980 میں ایک سیارچے 3095 کو عمر خیام کا نام دیا گیا۔ عمر خیام کے اشعار پر انگریزی کے معروف شاعر یوجین اونیل، اگاتھا کرسٹی اور اسٹیون کنگ وغیرہ نے جہاں اپنی تصانیف کے نام رکھے، وہیں معروف افسانہ نگار ہیکٹر ہیو منرو نے عمر خیام سے متاثر ہو کر اپنا قلمی نام ہی ساقی رکھ لیا۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن کے والد اور ہندی کے معروف شاعر ہری ونیش رائے بچن کی کتاب مدھوشالا میں کدا اپنی مثال آپ ہے، جس نے نہ صرف انہیں صفحے اول کا ہندی شاعر بنایا، عمر خیام کا محض ترجمہ ہے۔ عمر خیام پر فلمیں بنی ہیں، جبکہ ان کی رباعیات کو مختلف مقامات پر نقل بھی کیا گیا۔ مغرب میں ان کے نام سے بہت سے میخانے بھی نظر آتے ہیں، جو کہ ان کے شراب کے تصور سے بہت ہی دور کی چیز ہیں۔ خیام کے ہاں شراب کا ذکر سرمستی اور عشق میں ڈوب جانے کی کیفیت کے اظہار کے لیے ہوا ہے، لیکن دنیا میں اسے بہت جگہ دوسرے ہی معنی یعنی مے نوشی اور وہ بھی بلا نوشی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عمر خیام ایک قسمت پرست عالم تھا، جس کے نزدیک دنیا کی بے ثباتی اور اس کی مادی قدر و قیمت ظاہری تھی۔ وہ خود کو حکیم تو کہتا تھا جس کا کوئی مول نہیں۔ 2016 میں روس کے استرخان میں عمر خیام کے ایک مجسمے کی نقاب کشائی ہوئی اور لوگ اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ عمر خیام خراساں کے اپنے زمانے کے مشہور شہر نیشاپور میں پیدا ہوا۔ خیام خیمہ سینے والوں کے گھرانوں میں پیدا ہوا تھا۔ پیش کردہ تفصیلی کوائف کے مطابق عمر خیام کی تاریخ پیدائش 18 مئی 1048 ہے۔ اس نے اپنے زمانے کے بڑے استاد موفق نیشاپوری سے تعلیم حاصل کی اور 26 سال کی عمر میں بادشاہ سلطان ملک شاہ کا مشیر مقرر ہوا۔ اس کے بعد اسے وزیر نظام ملک نے اصفہان مدعو کیا، جہاں کی لائبریری سے استفادہ کیا اور اقلیدس اور اپولینیس کے علم حساب کا بغور مطالعہ شروع کرنے اور اس سلسلے میں کئی اہم تصانیف چھوڑیں۔ ریاضی کے میدان میں مکعب یعنی کہ کیوب اور متوازی کے نظریے پر اس کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ اسے اقلیدس میں جو اشکالات نظر آئے ان پر عربی زبان میں ایک کتاب تحریر کی، جس کا عنوان رسالہ فی شرح اشکال من مستدرات کتاب اقلیدس تھا۔ وہ اپنے زمانے کے علم نجوم کا ماہر تھا، لیکن سمرقند کے اس کے ایک شاگرد نظامی عروضی کے مطابق اسے علم نجوم اور اس کے علم غیب پر یقین نہیں تھا، لیکن اس نے سلطان محمد شاہ کے کہنے پر اصفہان میں ایک رصد گاہ قائم کی۔ ملک شاہ کے کہنے پر اس نے جو کیلنڈر تیار کیا اسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے، جو ایک زمانے تک رواج میں رہا اور آج کا ایرانی کیلنڈر بھی اسی پر مبنی ہے۔ جلالی کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے اور سورج کے مختلف برجوں میں داخل ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ ایرانی مطالعے کے ماہر جرمنی کے ہینڈرک شیڈر کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ عمر خیام کے نام کو فارسی ادب کی تاریخ سے ہٹا دینا چاہیے۔ بعض ماہرین کے مطابق قطعیت کے ساتھ 14 رباعیات کو عمر خیام کی رباعیات کہا جا سکتا ہے، جبکہ بعض جگہ اس کی تعداد 100 سے 178 اور 36 تک بھی بتائی گئی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔